بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیۃ والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نظر ہے کہ جس کی بدولت ہم سب کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ ہم رمضان المقدس کی ان بابرکت راتوں میں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہم سب کے دلوں پر اور ہم سب کی روحوں کو پر نور اور معطر کر رہا ہے، تو ان لمحات میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اس امید اور یقین کے ساتھ حاضر ہیں کہ باری الہ، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے حکم کے مطابق تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس امید اور یقین کے ساتھ حاضر ہیں کہ تو ہماری اس حاضری کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے دلوں کو تطہیر کی اس منزل سے گزارے گا جس کے بعد تیری رضا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ طاق راتوں میں روزے کی مقصدیت اور اس سے حاصل کیے جانے والے فوائد کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وہ فوائد جو ہماری روح کو پاکیزہ کرتے ہیں، ہمارے جسم کو اطاعت الہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے صبر اور شکر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم اطمینان قلب پہ بات کریں گے کہ دل کا اطمینان کیسے حاصل کیا جائے، سکون قلب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے جس منزل تک ہر عبادت اور خدمت کے ذریعے اللہ تعالی بندہ مومن کو پہنچانا چاہتا ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں اور خدمت خلق کے جتنے ذرائع اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائے ہیں، ان تمام کا مقصود انسانی دل کو سکون اور اطمینان کی اس منزل پہ پہنچانا ہے جہاں اس کی طبیعت الہی کے تابع ہو جائے، جہاں اس کی خواہش الہی کے تابع ہو جائے، جہاں اس کی رضا الہی کے تابع ہو جائے۔ گویا وہ انسان اپنی طبیعت میں اتنا حسین ہو جائے، اپنے رویوں میں اتنا اچھا ہو جائے، اپنے بیہیویئر میں اتنا ایگزمپلری ہو جائے کہ اس کے خلق سے اللہ کے اوصاف کی خوشبو آتی ہو۔
یہ یاد رکھیے گا کہ جب صفت پروردگار وجود عبد سے جاری ہو تو اسے خلق کہا جاتا ہے. جیسے اللہ رزاق ہے، جب یہ صفت وجود عبد سے جاری ہوتی ہے اور وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف جاتا ہے تو اس کو اچھا اخلاق کہا جاتا ہے. اللہ معاف کر دینے والا ہے. جب یہی صفت وجود عبد سے جاری ہوتی ہے تو خلق کی صورت میں جاری ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی طبیعت میں محبت ہے. جب یہی صفت وجود عبد سے جاری ہوتی ہے تو یہ اس کے اخلاق حسنہ میں شمار کی جاتی ہے. اسی طرح ہم جب اللہ رب العزت کو ان کی قرآن سے ندا سنتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ لوگ جن کا نفس مطمئن ہے، وہ لوٹو میری طرف کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری الہ یہ اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ سکون کیسے حاصل ہوگا جس کے بعد تیری رضا کا حصول ہوگا، جس کے بعد تیری محبتوں کا حصول ہوگا، جس کے بعد عبد اور معبود کے درمیان کہ یہ پردے اٹھا دیے جائیں گے. وہ کیسا اطمینان قلب ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی تخلیق کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی سربلندی کے لیے جو ہیومن مینول دے دیا ہے، ہمیں جو آئین کی کتاب دے دی ہے، قانون کی کتاب دے دی ہے، جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی ہر علمی، فکری، روحانی، جسمانی تمام اشیاء کی تمام سوالات کے جواب بیان فرما دیے. اب قیامت کے آنے تک کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم میں بیان نہ فرما دیا ہو. تو جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اور قرآن سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر وہ شے ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو گویا اگر ہمیں اطمینان قلب کی تلاش ہے، سکون قلب کی تلاش ہے، تو اس کے لیے راستہ پروردگار عالم نے ذکر کا بتایا. تو پروردگار سے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے حضور کہ باری الہ یہ تیرا ذکر کیا ہے. اللہ کا ذکر بنیادی طور پہ کہتے ہیں یاد کرنے کو. جب آپ کسی کو یاد رکھتے ہیں تو آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی عمومی زندگی کے تمام معاملات کو کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں اور اللہ کی منشا کو مد نظر رکھیں، اللہ کی رضا کا خیال رکھیں. تو اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کی حکم کا خیال رکھتے ہوئے آپ جو عمل بھی کریں گے، گویا آپ کا وہ عمل آپ کو ذکر میں مشغول کر دے گا. ایک ذکر یہ ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں،
جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے مختلف اسما کا ذکر کرتے ہیں، کلمات خیر کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے صوفیاء اور اولیاء کرام نے، انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو وہ انرجی فل الفاظ اپنی روحانی سفر کے دوران اور روحانی تجربات کے دوران ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ سے روشنی بخشی ہے، وہ ان الفاظ کو ہم تک پہنچاتے ہیں کہ ان الفاظ کی خیرات آپ بھی پائیں۔ وہ بھی ذکر ہے، وہ اللہ کے کچھ اسما کا ذکر ہے، کچھ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، کچھ اللہ کی افعال کا ذکر ہے، کچھ اللہ کے بندے سے تعلق کا ذکر ہے، کچھ بندے کے اللہ سے تعلق کا ذکر ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر یہ ذکر کی ایک صورت ہے۔ ذکر کی اجتماعی یا کلی تعریف اگر آپ چاہتے ہیں، کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ذکر، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل کرتے ہوئے آپ اگر اس عمل کو کرنے میں اللہ کے حکم اور امر کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کا ہر وہ عمل ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ والدین کا احترام کرتے ہیں تو آپ حالت ذکر میں ہیں۔ اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے امر کو بجا لاتے ہوئے آپ حصول علم کرتے ہیں تو آپ حالت ذکر میں ہیں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خدمت خلق کرتے ہیں تو آپ کے وہ سب لمحات جو اللہ کی مخلوق میں خیر بانٹتے ہوئے گزر گئی، یہ سب لمحات اللہ کے ذکر میں گزرے۔ اور اب یہاں ایک چھوٹی چیز اب آپ نے سمجھنی ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں اطمینان قلب کو، سکون قلب کو، دل کے پیس کو، کہ ہمارے دل کو ایک اطمینان ملے۔ تو گویا اطمینان کس چیز کا کوئی شے ہے جس کا متضاد یا اپوزٹ اطمینان ہے۔ اگر اس کی اپوزٹ کوئی چیز موجود ہوگی دل میں تو اطمینان نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اسے ہم بے چینی کہتے ہیں، اضطراب کہتے ہیں، جس کی عمومی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ انزائٹی یا سٹریس یا ٹینشن کی ہوتی ہیں۔ تو گویا اگر دل میں بے چینی ہے منفی انداز میں، اضطراب ہے منفی انداز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں اطمینان موجود نہیں ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں اس طرح کی منفی جذبے کی بے چینی کب پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ طبیعت انسانی بنیادی طور پر فطرت پہ پیدا ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو فطرت پہ پیدا کیا۔ تو انسان طبعاً فطرت پسند انسان ہے، اور فطرت عین امر رب ہے۔ جس کو ہم فطرت کہتے ہیں وہ عین وہ اصول و قواعد ضوابط ہیں جو پروردگار نے ہمارے لیے مرتب کر دیے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے کنسٹرکٹ کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک خوبصورت الگوریتھم آف لائف کریٹ کیا ہے، اس الگوریتھم آف لائف کو ہم فطرت کہتے ہیں۔ اور جب تک انسان اس الگوریتھم کے اندر کام کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، اس کے اندر انسان تمام زندگی کے معاملات کو اس پریورٹی کے ساتھ کرتا ہے، تو انسان کے اندر بے چینی پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو انسان فطرت پروردگار کی مخالف سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے امر کے مخالف صورت میں چلنا شروع ہوتا ہے، تو انسان کے اندر کا اطمینان ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے جن حلال چیزوں کو آپ کے لیے حلال قرار دیا،
اگر آپ وہ حلال اشیاء استعمال کریں گے تو آپ کا دل اطمینان میں رہے گا، مگر اگر آپ اپنی طبیعت کو اس حلال سے ہٹا کے حرام کی طرف لے کے جائیں گے تو اب فطرت رب کی مخالفت شروع ہوگی۔ اب وہ الگوریدم جس کے مطابق آپ کی تخلیق کی گئی تھی اس کی مخالف سمت میں آپ کھڑے ہو گئے، اس کی پیراڈاکسیل اپروچ آپ نے استعمال کر دی، اپوزٹ ہو گئے اس کے آپ۔ اب جب آپ اس فطرت کے اپوزٹ ہو گئے تو گویا اب اطمینان کی منزل سے دوسری طرف نکل گئے ہیں آپ۔ تو اب جس دل کے اندر بے چینی ہوگی، جس دل کے اندر اضطراب ہوگا، تو اس کے کیا معنی ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کے اصول و قواعد کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول ہے، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کے امر کے مخالف کھڑے کیے ہوئے ہے آپ کو۔ مثال کے طور پہ والدین کا احترام دل کو سکون بخشتا ہے، اگر والدین کی نافرمانی کی جائے گی تو دل بے چین ضرور ہوگا۔ سچ دلوں کو سکون بخشتا ہے، اگر جھوٹ بولا جائے گا تو اب کیونکہ جھوٹ فطرت رب کی مخالفت ہو گیا تو اب یہ جھوٹ دل کو بے چین کرے گا۔ اچھی زبان استعمال کرنا اللہ کی فطرت ہے، اگر اس زبان سے مغلظات بکیں گے، گالیاں بکیں گے، لوگوں کا دل توڑیں گے تو اب فطرت کی مخالفت ہوگی۔ اب فطرت کی مخالفت آپ جب کریں گے دل بے چین ہوگا، ضمیر ملامت کرے گا۔ اس لیے ضمیر ملامت کرے گا کہ ہر شے اپنی اصل سے محبت رکھتی ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ میٹر کی آپ اپنی مادے کی جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، جن پہ آپ بیٹھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں ان ساری اشیاء کو، یہ ساری اشیاء ایک دن واپس لوٹ کے اپنی اوریجنیلٹی کی طرف چلی جائیں گی، کیونکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعت بھی اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ اصل ہے ذات پروردگار۔ اور جب اصل سے دور کیا جائے گا طبیعت کی بے چینی بڑھتی جائے گی، طبیعت کی بے چینی، انزائٹی بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا پھر انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی، اسپرچل ڈیتھ واقع ہو جاتی۔ اگر روحانی زندگی چاہیے تو پھر ضروری ہے کہ اصل کے قریب رکھا جائے۔ ضمیر ملامت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اصل ذات پروردگار ہے، دل ملامت کس لیے کرتا ہے کہ اس کی اصل ذات پروردگار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس پروردگار کے قریب رہے، اس فطرت جو اللہ نے بنائی ہے اس کے قریب رہے۔ تو اب جوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جوں آپ مدار فطرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے طبیعت کی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا مدار فطرت اور امر رب اور خوشنودی رب اور رضائے رب کے قریب رہیں گے اتنی طبیعت کے اندر اطمینان بڑھے گا، اتنا طبیعت کے اندر سکون بڑھے گا۔ اور پھر جتنا آپ اپنی طبیعت کو طبیعت خدا کے تابع کرتے رہیں گے، اپنی خواہشات کو خواہشات پروردگار کے تابع کریں گے، اپنی مرضی کو مرضی پروردگار کے تابع کریں گے، اپنی ڈیزائرز کو اللہ کی ول کے آگے سرنڈر کریں گے، اتنا زیادہ اطمینان آپ کے دل کی طرف آتا چلا جائے گا، اتنے بڑے صاحب اطمینان آپ بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اصول سمجھ لیا آپ نے کہ اطمینان اگر چاہیے اور دل کو مطمئن کرنا ہے اور دل کو خوش کرنا ہے، دل کو
ایک اچھے معطر اور پرنور انوائرمنٹ کے اندر آپ نے رکھنا ہے اگر، تو ضروری ہے کہ ان کو، اس دل کو اس اعمال سے جوڑے رکھیں جو اعمال دلوں کو تسکین دیتے ہیں۔ اور اب واپس اس آیت کی طرف جائیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور وہ دلوں کو اطمینان دینے کی صورت وہ ذکر پروردگار ہے۔ اور ذکر پروردگار بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ ذکر پروردگار محض تسبیح کو اٹھا کے چند الفاظ نام ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ذکر پروردگار مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے۔ ذکر پروردگار اجتماعی طور پہ، کلی طور پہ، کمپریہنسونیس کے ساتھ اپنی پوری ول کو اللہ کی ول کے اگینسٹ سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی بھی عمل کرتے چلے جائیں۔ آپ، اللہ چاہتا ہے اولاد سے محبت کریں حالت ذکر میں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے بڑوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کا احترام اللہ کی رضا کے لیے کریں حالت ذکر میں ہیں۔ اللہ نے علم کو آپ کے لیے فرض قرار دیا، اللہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل پڑیں، حصول علم کے لیے آپ عبادت میں ہیں، ذکر میں ہیں۔ کسب حلال کریں اپنی اولاد کے لیے، رزق حلال کمائیں۔ جتنے لمحات اللہ کے حکم کی پاسداری میں آپ رزق حلال کمانے میں لگائیں گے، وہ سارا وقت گویا آپ اللہ کے ذکر میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی طبیعت کو رب کے طبیعت کے تابع کر کے اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے رزق حلال کی جستجو تلاش کی، کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ رب تھا، آپ اس کو یاد کر رہے تھے۔ یہی ہے فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں، اور جب میں یاد رکھتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے دوستی کرتے ہو، اور پھر میں تمہارا دوست ہو جاتا ہوں، اور جب میں تمہارا دوست ہو جاتا ہوں تو جس کا دوست رب ہو جائے، تطمئن القلوب، میں انہیں دل کی فرحتیں بخشتا ہوں، دل کی خوشی بخشتا ہوں، دل کا تسکین بخشتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خوبصورت نور اتر آتا ہے، ان کی زبانوں میں بہترین لہن اتر آتے ہیں، ان کی سماعتیں شیرین ہو جاتی ہیں، ان کا کردار خوبصورت ہو جاتا ہے، ان کے رویے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت باعث خیر ہو جاتی ہے، ان کا علم اخلاص کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کے عمل رضا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ پورے کے پورے انسان کے طور پہ اپنی سوچ، فکر، اخلاص کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ ہر شے کو اللہ کے امر کے تابع کر دیتے ہیں۔ اب اگر اس ڈیفینیشن آف ذکر کو ذہن میں رکھیے گا کہ اب میں آپ کو کچھ حضور کی احادیث سناؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ احادیث سناؤں گا اور کچھ قرآن کی آیات، تاکہ آپ سمجھتے چلے جائیں اور اپنے دل کے سکون کا سامان کیے چلے جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس منزل کی طرف بڑھنے کے لیے رہنمائی کرے جس منزل کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم سکون قلب چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ تمام اعمال جن سے سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم سکون قلب کی طرف بڑھنے لگے ہیں کہ بار الہ مجھے سکون قلب چاہیے، میں کیا کروں؟ پہلی ندا کیا آئے گی؟ پہلی ندا یہ آئے گی کہ اپنے آئینہ قلب میں دیکھ، اپنے آپ سے پوچھ، اپنے آپ سے سوال کر کہ یہ جو تیرے اندر اگر بے چینی موجود ہے، اضطراب موجود ہے، اریٹیشن موجود ہے، تو دیکھ، اپنے اعمال کو دیکھ، اپنے افعال کو دیکھ، اپنے معاملات کو دیکھ کہ ان میں سے کوئی تیرا عمل اللہ کے امر کی مخالف میں سمت میں تو نہیں چل رہا۔ دیکھ کیا تیری عبادت میں اخلاص شامل ہے، دیکھ کیا تیری خدمت میں محبت شامل ہے،
دیکھ کیا تیرے الفاظ سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا؟ کیا دیکھ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں؟ کیا دیکھ کہ تو لقمہ حلال لے رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھ تیری زبان سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ دیکھ تو نے کسی یتیم کو تو نہیں دکھ دیا؟ کسی مسکین کا رزق تو نہیں چھینا؟ اپنی ذات کا محاسبہ کر، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزر پہلے، اور دیکھ کہ تیرے اندر وجہ بے سکونی کیوں ہے۔ یہ کیوں ہے بے سکونی تیرے اندر؟ کیونکہ میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نہیں ایسا کچھ کیا، خیر ساری جو تمہیں ملی ہے وہ میری طرف سے ملی ہے۔ یہ جو شر ہے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی تخلیق ہے، یہ تمہاری اپنی خواہشات کے نتیجے ہیں، تمہاری اپنی مرضی سے یہ تمہیں حاصل ہوا ہے۔ میں نے تمہارے سامنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میری بارگاہ کا عظیم ترین انسان تھا، مکمل، کامل، اکمل صورت، سیرت، ہر شے کے ساتھ، میں نے اپنے خزانہ معرفت میں سے وہ خوبصورت موتی اتار کے تمہیں دے کے میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اب تم نے اپنی زندگی کا کوئی عمل بھی کرنا ہے تو تم چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کرو۔ زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے، دیکھو کہ تمہارے اس عمل سے مصطفیٰ راضی ہوں گے کہ نہیں، دیکھو تمہارے اس عمل سے مصطفیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، دیکھو تم جو کرنے لگے ہو کیا مصطفیٰ نے بھی ایسے ہی کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ اب اگر تم نے خود اتنے کامل نمونے کے ہوتے ہوئے، اتنے اعلیٰ نمونے کے ہوتے ہوئے، اتنے عرفہ، بہترین، عزت مآب نمونے کے ہوتے ہوئے بھی تم نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے تو پھر اس ظلم کا ادراک حاصل کرو، اور جب تم اس ظلم کا ادراک حاصل کرو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے اس پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، کہ اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور ان نقطوں کو پکڑنے کی کوشش کریں جو اللہ کے ارادے کے خلاف چل رہے ہیں، اور جب ان کو جان جائیں تو پروردگار کے حضور توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، پروردگار سے اپنے ان گناہوں پہ آرگومنٹیشن نہ کریں، دلائل مت دیں، اپنے ان گناہوں سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پروردگار کے حضور چلے جائیں کہ بار الہ اس سفر اطمینان میں، اس سفر سکون قلب میں پروردگار میں نے اپنی ذات کا احتساب کیا تو میں نے اپنے آپ کو اپنی جان پہ ظلم کرنے والوں میں سے پایا، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والوں میں سے پایا۔ بار الہ یہ اعمال مجھے لگتا ہے تیری مرضی و منشا کے خلاف ہیں پروردگار، تو میں ان اعمال سے پروردگار تیرے سامنے رجوع کرتا ہوں، رجوع کرتی ہوں، اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے رجوع کریں، معافی مانگیں، اور جب وہ مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان اگر تیرے گناہ پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں مگر پھر تو میری طرف لوٹ کے آئے اور پھر مجھ سے معافی طلب کر، میں وہ بھی معاف کروں گا، اور مجھے کوئی شرم نہیں، کیونکہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، رحمتی سبقت غضبی، تیرے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنی میری رحمت ہے۔ تو سکون و اطمینان قلب کی پہلی منزل میں محاسبہ ذات کریں،
اور دیکھیں کہ فطرت کے مخالف کہاں چل رہے ہیں اور اس سے رجوع اللہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ جس شہر میں بھی چلا جائے سکون سے رہے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ جو اللہ کی مرضی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے وہ ہر شے سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ہر انزائٹی سے آزاد ہے، ہر پریشانی سے آزاد ہے۔ کیوں؟ اب وہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، جی میں اڑائے اڈی جا۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کریں، کیونکہ یہ جو خدا خوفی ہوتی ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں، جس کے اندر یہ خوف کس شے کا ہوتا ہے؟ یہ اللہ سے ڈر کا خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ سے خشیت، اللہ سے ڈرنا نہیں ہوتا کہ اللہ سے ڈر کے غضبناک ہو گئے اللہ کوئی ہم سے، نہیں۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے، میں زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو مجھے نیکی سے برائی کی طرف لے جائے۔ تقویٰ نیکی کی شدید ترین خواہش کا وجود انسانی میں موجود ہونا ہوتی، اور یہ جب انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ انسان کے دل کو راحت و تسکین دیتا۔ اس کے برعکس گناہ سے قلب میں کمزوری آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان کو مسلسل ایک پست وادی کی طرف لے جاتا ہے، ایک نیچ وادی کی طرف لے جاتا ہے، ایک چھوٹی کائنات کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولائے روم جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ریفرنس ہے یہ، کہ دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، اسی طرح تمہارے نفس کی دوزخ کا پیٹ بھی گناہوں سے نہیں بھرے گا۔ ایک گناہ کرو گے تو 10 اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ دراصل خود ایک دوزخ ہے۔ جب تم ایک گناہ کو چھوٹا جانو گے اور اس سے دوسرے گناہ کی طرف بڑھو گے، اس سے تیسرے گناہ کی طرف بڑھو گے، اس سے چوتھے گناہ کی طرف بڑھو گے، تو مسلسل بے سکونی، بے سکونی، بے سکونی، بے چینی، اضطراب، ان سب اشیاء کے اندر جب آپ غرق ہو جائیں گے تو پھر سکون کی منزل آپ سے کوسوں دور چلی جائے گی، پھر آپ اس سکون کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ضروری ٹھہرا کہ اپنی طبیعت میں اللہ کی یاد کو پریورٹی دیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر عمل میں یاد رکھیں۔ جب آپ اپنے اللہ کو یاد رکھیں گے نا، دیکھیں اللہ کو یاد رکھنے سے آپ کی طبیعت میں اندر ایک زبردست کانفیڈنٹ پیدا ہوگا، خود اعتمادی پیدا ہوگی آپ کی ذات کے اندر، اور جب خود اعتمادی آپ کی ذات کے اندر پیدا ہوگی تو پھر آپ جو عمل کریں گے وہ تشکیک سے عاری ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ آگے بڑھ کے اپنی منزل کو حاصل کریں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے حدیث روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بات، جو عمل تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور جو عمل بے شبہ ہو، جس میں شک نہ ہو، اس کو اختیار کرو، کیونکہ اطمینان قلب جھوٹ میں نہیں، سچ میں۔
اس لیے جو سچ کو پکڑ لیتا ہے، سچ فطرت ہے، فطرت امر رب ہے، حکم رب ہے، جو اس امر رب اور حکم رب کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے آگے سرنگوں ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، سبمٹ کر دیتا ہے، اس کے دل سے تشکیک کو ختم کر دیتا ہے، شک ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو زندگی میں عمل کرتے ہوئے دل میں شک رکھتا ہے، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ منزل صاحب ایمان لوگوں کو ملتی ہے، بہادر لوگوں کو ملتی ہے، اور بہادری ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں، اخلاص اور سچ سے کریں، اور سچ سے کریں گے تو ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ اور گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں اب، اور اس حصے میں آپ کو ذکر کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ سناؤں گا۔ تو آپ نے اس پورے تصور ذکر کو جو آپ کو بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو سنیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کو اپنے افعال و اعمال میں یاد رکھنے سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ کہ جب آپ اپنے اس زندگی کے اندر اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی مرضی کو پریورٹی دیں گے، اپنی سیلف ایگو کو، اپنے نفس کو اللہ کے امر کے تابع کریں گے، تو ہوگا کیا؟ وہ دیکھیے پھر حدیث مبارک پہلی، حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ایک آدمی کے پاس درہم ہو، یعنی مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ گویا وہ جس نے اپنے خواہش کو خواہش مولا کے تابع کر دیا، وہ اس انسان سے بہتر ہے جو مال و متاع انسانوں میں بانٹ رہا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت کیسے فرماتے ہیں کہ کیسے ذکر کریں، یہ حدیث مبارک دوسری سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنے پختہ ہو کے، صاحب ایمان ہو کے، کانفیڈنٹ ہو کے اللہ کے امر کے سامنے جھک جاؤ کہ کائنات کی کوئی شے تمہیں اللہ کے امر سے ہلا نہ سکے۔ تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، تمہارا ہر عمل اپنے نفس کی ان منفی سوچ اور منفی خیالات کے مخالفت میں ہو جو تمہارے جسموں اور روحوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو دیوانہ یعنی دیوانہ کچھ سوچتا نہیں، وہ بس تو کچھ سوچو مت، جو حکم رب ہے لبیک، بار الہ تو نے کہا کہ ماں باپ کا احترام کرو تو کیا جائے گا، بار الہ تو نے کہا کہ جھوٹ مت بولو تو نہیں بولا جائے گا، پروردگار تو نے کہا اولاد پہ شفقت کرو تو کی جائے گی، پروردگار تو نے کہا گالی نہ دی جائے تو نہیں دی جائے گی۔ کوئی سوال نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں شیطان کہے گا، آوازیں لگائے گا، کانوں میں سرگوشیاں کرے گا، سرگوشیاں کر کے کہے گا یہ نظام ہی ایسا ہے، یہ لوگ ہی ایسے ہیں، یہاں اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر آپ کا دل نفس کا محتاج ہوگا تو آپ اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی زبان اور خیال کو مغلظات کے تابع کر دیں گے۔ اگر آپ کا دل مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوگا، آپ کی زبان مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہوگی، آپ کا خیال مصطفیٰ سے واصل ہوگا، آپ کا پیغام رسول اللہ کا پیغام ہوگا، تو پھر آپ اس کو پسے پش ڈالتے ہوئے امر رب کے آگے سر جھکائیں گے، اور آپ کو خبر بھی ہو جائے گی کہ آپ کا تعلق
پروردگار کے ساتھ ہے کہ نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ. ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں اسی باب میں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی شیطان کچھ باتیں کرے گا آپ سے اور آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ تشریف لے گئے، کوہ طور پہ، جہاں ان کی اللہ سے ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، جو وہاں تشریف لے گئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پروردگار نے جواب دیا کہ موسیٰ، وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں، ان سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، جو اپنی زندگی کے اندر مجھے یاد رکھتے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو سکون قلب کی منزلیں؟ دل کا سکون کہاں ہے؟ دل کا سکون یاد پروردگار میں ہے. یقین کیجئے اس کے سوا کوئی نئی فلسفی نہیں ہے، کوئی نیا فارمولا نہیں ہے، کوئی نیا راستہ نہیں ہے. سکون و اطمینان کا راستہ اسی فطرت کی راہداری سے ہوتا ہوا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوتا ہوا ذات پروردگار تک پہنچتا ہے. اس کے سوا کائنات ہست و بود میں کوئی دوسرا راستہ موجود ہی نہیں. نہ قرآن نے بتایا، نہ رسول نے بتایا. یہ واحد راستہ ہے اس واحد احد خدا کی طرف جانے کا. اللہ کے ذکر کو اہمیت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری حدیث مبارک، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، کیا تو قریب ہے کہ میں تیرے ساتھ سرگوشی کروں، وسپرنگ کروں؟ کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو میں کیا کروں؟ میں وسپرنگ کروں کہ یا تو دور ہے کہ تجھے ندا دوں، کہ آواز دوں زور سے کہ اللہ آپ میرے قریب ہیں، کہ میں آرام سے آپ سے بات کر لوں، کہ آپ مجھ سے دور ہیں کہ میں اونچی آواز میں آپ کو بلاؤں. بے شک میں تیری آواز محسوس کرتا ہوں لیکن تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو کہاں ہے اللہ؟ بس اللہ نے عرض کیا، تیرے پیچھے، تیرے سامنے، تیرے دائیں، تیرے بائیں. اے موسیٰ، جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب آپ ذات خداوندی کو پریورٹی دیتے ہیں، اللہ کے امر کو زندگی میں پریورٹی دیتے ہیں، اللہ کے امر کو زندگی میں پریورٹی دیتے ہوئے آپ نے بوڑھی ماں کے پاؤں دابے تو ادھر پروردگار محبت سے آپ کو دیکھے گا، آپ کے لیے بخشش کے دروازے کھولے گا، رحم کے دروازے کھولے گا، جنت کے دروازے کھولے گا، گناہوں کو بخشے گا. یہ ہے ذکر. ایک وہ ذکر ہے کہ جو انسان کیے جا رہا ہے اور زبان کی سختی بھی قائم ہے، دل کی نرمی بھی کہیں نہیں، زبان پہ گالیاں بھی چل رہی ہیں، غیبت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، ظلم بھی چل رہا ہے. وہ ذکر زبان سے دل تک منتقل ہی نہیں ہوا، وہ ندا سے پروردگار کی قرب تک گیا ہی نہیں، وہ اس فضا میں ہی مغرق رہا، کیونکہ پروردگار تک دل کی رسائی ہے، زبان تو ظاہر کا نام. جیسے پروردگار نے فرمایا، مجھ تک یہ قربانی کا گوشت، خون، کھالیں یہ نہیں پہنچتی، مجھ تک تمہارے دل کی آواز، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے. اس دل کو پروردگار سے جوڑیں. ظاہر کی عبادت یہ دل کو نہیں بدلتی. فویل للمصلین، اللہ نے جیسے فرمایا
तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो दिखाने को नमाजें पढ़ते हैं। मुझे वो नमाज चाहिए जिसमें तेरा दिल भी सजदे में झुके, तेरी रूह भी सरब सजूद हो। ला सलात इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, और जब तेरा दिल ना झुके, तेरी रूह ना झुके, तो खाली खुलू की नमाजों की हमें जरूरत नहीं है, फिर खाली रोजों की भी जरूरत नहीं है। कई लोग हैं जिनको रमजान में हुजूर ने फरमाया कि भूख प्यास के अलावा और रातों को खड़े होने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। क्यों? कि उनका रोजा, उनकी इबादत जाहिर से बातिन का सफर ही नहीं करती। बातिन से सफर करने के लिए इंसान के अंदर का जाकिर होना जरूरी था, इंसान के अंदर खुदा का मौजूद होना जरूरी था, खुदा की रजा का मौजूद होना जरूरी था। एक और हदीस मुबारक आपको सुनाता हूं। यह हदीस मुबारक हम तक हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहुंची। अब फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागीचों से गुजरा करो तो खूब खाया करो। गार्डन्स ऑफ हेवन, जब आप उधर से गुजरा करें तो खूब खाया करें। तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत के बागीचे कौन से हैं? ये कौन सी जगह है जहां पे जन्नत के बाग होते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आपने इरशाद फरमाया, जिक्र के हल्के, तुम्हारी मजालिस से जिक्र, ये जन्नत के बागीचे हैं। जब भी ऐसा कोई मुकाम मिले, ऐसी जगह मिले जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, वहां बैठ जाया करो, वहां से फल खाया करो। तो याद रखिए, जिंदगी के चंद लम्हात निकाल के अपनी औलाद के साथ मिल बैठ के, मियां बीवी बच्चे घर वाले, कुछ लम्हात के लिए इकट्ठे सरब सजूद होके अल्लाह का जिक्र किया करें। अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दूसरे को वक्त दिया करें, अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे को ताइफ दिया करें, अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे को दुआ दिया करें। ये सब अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने अपने जिक्र की अरब हा सूरतें हम तक मुंतकिल कर दी। हमारे दिल के जंग को उतारने के लिए अल्लाह ने कदम कदम पे तरियाक रख दिए और हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि बंदे तू ये कर तो मैं तुझसे राजी, ये कर मैं तुझसे राजी, ये कर मैं तुझसे राजी। कदम कदम पे अपनी रजा को रखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब ये हमारी तबीयत पे मबनी है कि इसके बावजूद भी हम अपनी तबीयत को नफ्स के ताबे रखेंगे कि अमर के ताबे करेंगे। ये सारा इत्मीनान कल्ब का सफर है, सकून कल्बी का सफर है। ये सारा वो सफर है जिसके बाद आपकी दुनिया भी जन्नत बन जाती है और आपका दिल भी विशाल रब की लुत्फ उठाता है। मजालिस से जिक्र किया करें, बच्चों के साथ बैठ के रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ा करें, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत एक हदीस सुना दूं आपको। फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ घूमने फिरने वाले फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र के हलकों को तलाश में रहते हैं। देखते हैं कि कोई बैठ के कहीं अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जब वो उस मजलिस को पा लेते हैं जहां बैठ के अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो, उन मजलिसों को उनके पास गुजरते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं बैठ जाओ। वो मलाइका एक दूसरे को कहते हैं इस मजलिस में बैठ जाओ, यहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इस मजलिस में बैठ जाओ। फिर लोग जब दुआ करते हैं तो ये उनकी दुआओं पे आमीन कहते हैं। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो ये भी उनके साथ दरूद पढ़ते हैं। यहां तक कि जिक्र करने वाले उस मजलिस से फारिग होते हैं तो फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं इन्हें मुबारक हो, इन्हें मुबारक हो कि उनमें से कोई भी बख्शिश का परवाना हासिल किए बगैर नहीं लौट रहा।
انہیں سب کو پروردگار نے بخش دیا، ان سب کو اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ تو بخشش تلاش کرتے ہیں اللہ کی، اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھیں۔ حضور پہ درود پڑھنے کے وہ لمحات آپ کے لیے وہ ڈرائی کلینر کا کام کریں گے جو آپ کے وجود کی ہر گندگی کو دھو ڈالیں گے، ہر غلاظت کو صاف کر دیں گے، ہر بے چینی آپ کے دل سے دور ہو جائے گا۔ یہ بے چینیاں، یہ اطمینان سے دوری، یہ کیا ہے؟ یہ وہی کثافت قلبی ہی تو ہے جو فطرت کی مخالفت سے دل میں پیدا ہوتی ہے، جسے اللہ کے حبیب نے زنگ کہا کہ جب یہ تم فطرت کے مخالف چلتے ہو، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تمہارے دلوں پہ سیاہ دھبے لگا دیے جاتے ہیں۔ اور جب مسلسل فطرت کی مخالفت کرتے ہو، جب مسلسل اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہو، تو آہستہ آہستہ دل مردہ ہو جاتا ہے، تمہاری روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، کہ یہ پروردگار کے محبوب بندوں میں نہیں ہے، اس کو اب خیر کی کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ اس غضبناک صورت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور آخری حدیث مبارک سنا کے پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تمام احادیث مبارک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ وہ ساری موٹیویشن ہے۔ ان الفاظ کو سورس آف موٹیویشن لے کے اپنے دل کو دوڑائیں اس اطمینان کی منزل کی طرف، اتنا دوڑیں، اتنا دوڑیں، اتنا دوڑیں، امام شافعی کی طرح کہ اگر بھاگ سکتے ہو بھاگو اللہ کی طرف، بھاگ نہیں سکتے چلو، چل نہیں سکتے رینگو، رینگ نہیں سکتے گھسیٹو اپنے آپ کو، مگر خدا کی طرف جانے کے سفر سے رکنا نہیں، اس سفر کو جاری رکھنا، کیونکہ وہاں کہیں کوشش کیے جاؤ، کوشش کیے جاؤ، کوشش کیے جاؤ، جستجو سلامت رکھو، جستجو سلامت رکھو۔ ایک دن آئے گا جس دن تمہارے دل پر ہاتف غیب سے یہ آواز سنائی دے گی، راضیۃ مردیہ، ہاں اب میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تو میرے بندوں میں شامل ہے، اب اس سکون کی طرف آ جا۔ جنت سکون کو ہی تو کہتے ہیں، جنت اطمینان قلبی کا ہی تو نام ہے، جنت سکون و فرحت قلبی کا نام ہی تو ہے، خوشیوں کا نام ہی تو ہے، سکون کا نام ہی تو ہے، اور جہنم بے چینی اور اضطراب کا نام ہی تو ہے، جلنے کا ہی نام تو ہے۔ حسد کی آگ میں جلنا جہنم، غصے کی آگ میں جلنا جہنم، جھوٹ کی آتش میں جلنا جہنم، غیبت کی رسیائی میں جلنا جہنم۔ جتنے جہنم بڑھاتے جائیں گے اتنے جلتے جائیں گے، اتنے جلتے جائیں گے، اتنے بے چین ہوتے جائیں گے، اتنے چیختے چلے جائیں گے۔ اور جتنا محبت کے تریاق سے، ایمان کے تریاق سے اور خلوص کے تریاق سے اپنے باطن کو محبتوں کے جام پلائیں گے، اتنے پروردگار کے قریب جائیں گے، اتنے اللہ کے قریب جائیں گے، اتنا ہی اطمینان آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اب خوبصورت حدیث مبارکہ آپ سب کے لیے ایک انتہائی خوبصورت، یہ آج کی رات کا گویا آپ یوں سمجھیے کہ خلاصہ کلام، یہ آپ کے لیے یہ حدیث مبارک ہے، جو حدیث ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان والے، یعنی یہ آسمانی مخلوق، اللہ کے ملائکہ، آسمان والے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، رسول پہ درود پڑھتے ہیں، دلوں میں خدا کو موجود رکھتے ہیں، ان کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں
جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ نیچے سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ کہکشاؤں کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی خواہش کو اپنی پریورٹی بناؤ، اس کی ول کے اگینسٹ سرنڈر کرو، تو آسمان کی مخلوقات جب زمین کی طرف دیکھے گی تو تمہارے گھر ایسے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنے گھروں کو چمکائیں، اپنے گھروں کو اس طرح کا خوبصورت ماحول دیں، اور ہر صورت میں اللہ کی رضا کو پریورٹی دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ زندہ دل بن جائیں، زندہ خدا کے زندہ بندے بن جائیں، بندگی سے اپنے دلوں کو روشن کریں، عبادت سے اپنے دلوں کو روشن کریں، محبت سے اپنے دلوں کو روشن کریں، تقوی سے اپنے اندر کے انسان کو مزین کریں، پھر پرواز دیکھیں۔ کہاں تک پہنچیں گے آپ؟ المؤمن طائر، انسان ایک پرندہ ہے، یطیر الی اللہ بجناحہ، یہ اللہ کی طرف اڑتا ہے دو پروں کے ساتھ۔ پہلا پر محبت کا پر، دوسرا پر عمل کا پر۔ محبت کا دامن پکڑ لیں، اللہ کی محبت کا دامن پکڑ لیں، اور عمل سے رب کو راضی کرتے رہیں۔ اپنے گھر سے شروع کریں، ماں سے محبت کریں اللہ کی محبت کی خاطر، باپ کا ادب کریں اللہ کی محبت کی خاطر، اولاد پہ شفقت کریں اللہ کی محبت کی خاطر، یتیموں کی کفالت کریں اللہ کی محبت کی خاطر، مسکینوں کو کھلائیں اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے آگے سرب و سجود ہو جائیں اللہ کی محبت کی خاطر۔ جب یہ ساری اشیاء آپ کے اندر جمع ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی حالت ذکر بن جائے گی، آپ کی پوری زندگی گویا ذکر کا مجموعہ بن جائے گی۔ اور پھر جیسے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر وہ اس ایک خاص کیفیت کا نام نہیں ہے، ہر زندگی کے عمل میں جہاں اللہ پریورٹائز ہے وہ ذکر ہے، اور وہ اطمینان کا راستہ ہے، سکون قلبی کا راستہ ہے۔ اللہ بھی سورہ نساء میں آیت نمبر 103 آپ گھر میں تلاوت کیجئے گا، اس میں دیکھیے گا اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر چکو، جب تم میری نماز پڑھ چکو، تو کھڑے بیٹھے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ہاں، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بیٹھے اٹھے پہلوؤں اللہ کا ذکر کیے، اس کا کیا مراد ہے؟ پھر تم اپنے زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کے حکم کو عزت و احترام دو۔ جب تم یہ کرو گے، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو گے تو پھر نماز کو قائم کرو۔ تو یہ راستہ قرآن نے ہمیں بتا دیا، اطمینان قلبی کا راستہ ذکر خداوندی ہے۔ ذکر خداوندی، امر خداوندی کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ اپنی خواہشات کو خواہشات الہیہ پر قربان کر دینے کا نام ہے، اور اپنی مرضی کو مرضی الہی کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ذکر کی راہوں کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ہر اس راستے کو آسان فرمائے جس سے گزر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اور اپنی رمضان کی روایت کے مطابق ہی ہم آج بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات ذاکرین پڑھیں گے، اور انہی الفاظ کے ذریعے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ بار الہ اہل بیت اطہار کے ان موتیوں سے اخلاص سے بھرے ہوئے، محبت سے بھرے ہوئے، خشیت سے بھرے ہوئے، عظمت و رفت سے بھرے ہوئے ان الفاظ کو ایسے ہمارے دلوں میں اتار، ایسے ہمارے دلوں میں اتار کہ یہ الفاظ ہمارے دلوں میں اتر کے
اخلاص کی صورت دھار کے تیری بارگاہ میں پہنچیں اور ہماری نجات کا وسیلہ بنیں۔ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کریں اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، پھر ہم ان حضرت امام کے الفاظ کو وسیلہ بنا کے حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت واللال عدد خلقک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ میرے معبود، اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا تو میں تیرا ذکر اپنی زبان پر نہ لاتا، کیونکہ میں تیرا جو ذکر کرتا ہوں وہ میرے اندازے سے ہے، نہ تیری شان کے مطابق، اور میری کیا بساط کہ میں تیری تقدیس و پاکیزگی کا محل قرار پا سکوں۔ یہ چیز ہم تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ تیرا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری ہے۔ ہمیں تجھ سے دعا مانگنے اور تیری پاکیزگی اور نظافت بیان کرنے کی اجازت ہے۔ میرے معبود، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے کہ ہم نہاں اور عیاں، رات اور دن، ظاہر و پوشیدہ اور خوشی و غم تیرا ذکر کیا کریں۔ ہمیں اپنے پوشیدہ ذکر سے مانوس فرما، ہمیں پاکیزہ عمل اور پسندیدہ کوشش میں لگا اور پوری میزان سے ہمیں جزا دے۔ میرے معبود، محبت بھرے دل تجھ سے لگاؤ رکھے ہوئے ہیں۔ تیری معرفت میں مختلف قسم کی عقلیں اتفاق رکھتی ہیں، پس دل چین نہیں پکڑتے مگر تیرے ذکر سے، اور تیری ذات پر یقین سے نفسوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ہی ہے مولا جس کی تسبیح ہر جگہ ہوتی ہے، اور جو ہر زمانے میں معبود رہا ہے اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور ہر زبان میں پکارا جاتا ہے۔ ہر دل میں تیری عظمت قائم ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے تیرے ذکر کے سوا، ہر لذت پر تیری محبت کے سوا، ہر راحت پر تیری قربت کے سوا، ہر خوشی پر، اور معافی چاہتا ہوں تجھ سے تیری اطاعت کے سوا ہر کام پر۔ میرے معبود، تو نے ہی کہا ہے اور تیرا قول حق ہے کہ اے ایمان والو، ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ ذکر، اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ نیز تو نے ہی کہا اور تیرا قول حق ہے، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نے ہمیں اپنی یاد کا حکم دیا اور ہم سے وعدہ کیا اس پر کہ تو بھی ہمیں یاد کرے گا۔ یہ ہمارے لیے شرف احترام اور بڑائی ہے، تو اب ہم تجھے یاد کر رہے ہیں جیسے تو نے حکم دیا ہے، پس تو بھی ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ اے یاد کرنے والوں کو یاد کرنے والے، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے پروردگار عالم، تو ان الفاظ امام زین العابدین کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے چن لے پروردگار، چن لے پروردگار۔ ہماری خواہشات کو اپنی خواہشات کے تابع رکھ اللہ، ہماری طبیعت میں محبت پیدا کر اللہ، ہماری طبیعتوں میں عجز پیدا کر اللہ۔ پروردگار، ان خوبصورت الفاظ کا صدقہ پروردگار تو ہم سب کے اوپر خیر فرما اللہ، سب کے اوپر خیر فرما اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔